the judicial system is not at fault. The judicial system is not operational. The judicial system on the ground is not functional. آج اس کو آن گراؤنڈ آپریشنل کر دیں اور فنکشنل کر دیں, بائی بک جائیں, عدالتیں ختم ہو جائیں گی, یہ کیسز ختم ہو جائیں گے. پھر وکیلوں کو کہنا پڑے گا لوگوں کے بندے مارو, جج فارغ نہیں. قانون میں کوئی حکم نہیں ہے, پروسیجر بالکل کمپلیٹ ہے, لیکن کیونکہ یہ اس کو وکیل جو بتاتا ہے اس کو وہ لکھتے نہیں ہیں, سنتے نہیں ہیں, اور نہ اس قانون پہ عمل کرتے ہیں. پینل کلازز جو ان سی ہیں نا, جو سزا کی کلازز ہیں قانون میں, ان کا امپلیمنٹ ہونا چاہیے. مثلا قانون کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 30 days میں آپ نے جواب دعویٰ دینا ہے. اگر کسی ایک آدمی نے دعویٰ کیا ہے, اپنی کمپلینٹ لے کے آیا ہے, اپنا کیس لے کے آیا, تو جواب آپ 6 مہینے نہیں دیتے, جبکہ لکھا ہوا ہے قانون میں کہ اگر 30 days میں جواب نہیں دیا جائے گا تو آپ کا ڈیفنس اسٹرائک آف ہو جائے گا. ڈیفنس اسٹرائک آف نہیں کرتے. تو جب آپ نے 30 days میں جواب دعویٰ نہیں لینا تو وہ تو ڈیلے ہوگا. پھر قانون کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کا کیس شہادت کے لیے رکھا گیا ہے اور آپ شہادت نہیں لے کے آتے تو آپ کا شہادت کا رائٹ کلوز ہو جائے گا. جج رائٹ کلوز ہی نہیں کرتے. پھر یہ قانون کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ آپ نے اپیل اتنے دنوں میں کرنی ہے. اپیل جو ان سی ہے وہ جھوٹے سرٹیفکیٹ لگا کے کہ جی میں بیمار تھا اور میں نہیں کر سکا, اور یہ ڈرتے ہیں. یہ ڈرتے اس لیے ہیں جی کہ یہ ناراض ہو جائے گا اگر اس کا میں نے کوئی پینل کلاس لگائی. تو جج کو بغیر خوف کے قانون کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے, اور کسی کو خوش کرنا نہیں چاہیے, چاہے وہ لٹیگنٹ ہو, چاہے کوئی آفس بار کا آفس بیرر ہو, یا کوئی وکیل ہو. تو یہ کئی چیزوں میں نا جو ان سے ہے نا, یہ پاپولر فیصلے کرتے ہیں جی کہ میں پاپولر جج ہو جاؤں, مجھے لوگ جو ان سے ہیں وہ اچھا سمجھیں, جس کی وجہ سے قانون کے ساتھ بے انصافی اور لوگوں کے ساتھ بے انصافی ہو جاتی ہے. اس وقت ہمارے صدر تھے, ان کی کسی قبیلے سے, ان کے قبیلے کی تھی چپکلش. اچھا جی, انہوں نے ان کو ساروں کو کہا کہ جی آپس میں ان کا کوئی ہوا ہوگا تنازع, ساروں کو جیل میں ڈال دیا. اچھا میرے پاس آ گئی ان کی بیل ہوتی ہے کہ ان کو جیل سے چھوڑنا. میں نے دیکھا کوئی کیس نہیں بنا ہوا ہے, اس طرح سارا انہوں نے بات بنائی ہوئی ہے, اس طرح اتنے سینکڑوں لوگوں کو جیل میں ڈال دیا. میں نے رہا کر دیا. اگلے دن دوسرے کا آیا, تیسرے کا آیا, چوتھے کا, میں ہر ایک کو بیل دیتی رہی. اب یہ تو بہت ناراض ہو گئے, اور تھے بھی اس وقت کے صدر کے. یہ کیا ہے, کیسے ان کے چنگل سے نکلے. اور یہ ہمارا ایک قانون کا حصہ ہے کہ اگر ایک دفعہ ایک بیل کسی جج کے سامنے ہائی کورٹ میں رہی تو پھر اس بیل میں اگر میں ریجیکٹ کر دوں تو دوسرے کے پاس وہ جا ہی نہیں سکتی, وہ میرے پاس ہی آئے گی دوبارہ, اور اس کے ساتھ جو متعلقہ بیل ہے وہ بھی میرے پاس ہی آئے گی. تو ان کے پھر اور 4-5 لوگوں نے بیل مانگی ہوئی تھی, ان کا کیس لگا ہوا تھا. جب کیس کال ہوا میں نے کہا کہاں گئے یہ لوگ, آئے نہیں. تو کہنے لگا وہ تو جی ابھی اطلاع آئی ہے کہ انہوں نے ان پہ لگا دیا ہے دفعہ جو آتا ہے دہشت گردی کا. تو دہشت گردی کی عدالتیں ہی علیحدہ ہو گئی ہوئی تھی, تو دہشت گردی کی عدالت میں کیس چلا گیا, اب ہماری عدالت میں نہیں آئے. تو ایسے تو حربے استعمال کیا جاتے تھے. لیکن مجھے شکر ہے اللہ کا, میں اللہ کا بڑا شکر کرتی ہوں, مجھے نہ کبھی کسی نے کوشش کی ہے کہ بلا کے کوئی سمجھائیں کہ جی یہ اس طرح کریں تو آپ کو ہم کوئی مراد دیں گے, یا کبھی دھمکایا ہو کہ اگر نہیں کریں گے تو ہم ایسا کریں گے. ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ انفلوئنس اپان ججز, اور ایک انڈائریکٹ انفلوئنس ہوتا ہے. انڈائریکٹ انفلوئنس زیادہ ہوتا ہے. ججز اپنے آپ پہ خود طاری کر لیتے ہیں کہ یہ میں کروں گا تو وہ ناراض ہو جائیں گے, وہ کروں گا تو اس مراد سے چلا جاؤں گا. مجھے یاد آ رہا ہے انڈین ایک سپریم کورٹ کے جج تھے وینکٹارا میاں, انہوں نے ایک کیس میں بڑے خوبصورت بات کہی تھی. یہ آزاد عدلیہ کے ایشو پہ وہ بات کر رہے تھے
انہوں نے کہا اٹ از انٹرنل اسٹرینتھ آف اے جج وچ انشورز انڈیپینڈنس آف جوڈیشری. آج بھی اسی کا ہے کہ جو ناراض نہ ہو جائے حکومت. بھائی آپ حکومت کے نوکر تھوڑی ہیں. آپ نے حلف اٹھایا آزادانہ طور پہ انصاف کرنے کا, بلا خوف بلا تفریق انصاف کرنے کا, وہ کریں اپنا. میں کوہاٹ میں تھا تو ایک کیس آیا. مجھے پتا تھا کہ ایک طرف سے چیف منسٹر انٹرسٹڈ ہے, دوسری طرف سے ایک ہائی کورٹ کے جج انٹرسٹڈ ہے. تو وہ اسی لیے ہمارے ڈی اے صاحب کے ہاتھ کام رہے. تو میرے پاس آیا تو میں نے کہا باس کرو. وہ کلاک کھڑے تو اس نے کہا جیسے آپ کہتے ہیں. میں نے کہا کمال, 1 مہینے سے یہ کیس پڑا ہے, اتنا پیٹی نیچر کا, لڑائی نہیں ہے, زخمی نہیں, اور کچھ نہیں ہوا ہے, وہ معاذ اس لیے کہ وہ بڑے لوگ انوالو ہیں. تو یہ پریشر رہتے ہیں. میں نے اسی وقت کنفرم کی. میں نے کہا جاؤ. پریشر تب ہوتے ہیں جب آپ پریشر کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. جب اگلے آدمی کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ پریشر کو نہیں ایکسیپٹ کر رہے ہیں, اس پہ پریشر کا اثر نہیں ہو رہا ہے, وہ ان کی اپروچ ڈفرینٹ ہوتی ہے. مجھے ایک جگہ چیٹا آ گئی کہ جی ہمارے آدمی بھرتی کریں. میں نے کہا رکھ تو دیکھیں گے یار. ہمارے چیف منسٹر تھے, اس نے کہا میرا بھتیجا خدا کے لیے اس کو وہ بھرتی کرنا ہے کلرک. میں نے کہا میں نے کلرکوں میں کسی کی سفارش شاید چیف جسٹس کے یا چیف منسٹر کے نہیں سننی ہے, میں میرٹ پہ کروں گا. میں نے کہا یہ کوالیفیکیشن ہے, پہلے میں اس کا ٹیسٹ لوں گا, ٹائپ اور شارٹ ہینڈ کا. جو لوگ کوالیفائی کریں گے اس کے بعد دیکھوں گا. اس کے بعد اگر کوئی گنجائش ہوئی تو دیکھا جائے گا. میں نے کلیئرلی پی ایس چیف منسٹر کے کہا کہ میں نے نہیں, میرا یہ وہ ہے. یہ ہوا کہ اس کا سکا بھتیجا چیف منسٹر کا وہ کزن تھا, اس کے چچے کا بیٹا تھا. وہ اس نے جو ہم نے جو آدمی جتنے 20 یا 60 آدمی لینے تو اس میں وہ نہیں فال کرتا تھا. کرمنل جسٹس سسٹم ہمارا بہت ہی امپروومنٹ چاہتا ہے, اور یہ امپروومنٹ آئے گی انویسٹیگیشن سے لے کے اوپر تک. اب دیکھیے ججز کی سلیکشن بڑا امپورٹنٹ کام ہے, اور اس میں ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ یہ کئی لوگوں کے مقدر کے فیصلہ کرتے ہیں, زندگی موت کا فیصلہ کرتے ہیں. تو اگر اس میں کیئر نہیں ہو رہی, اور دوستی پہ جیسے پچھلے چودھری اپنا افتخار چودھری صاحب نے اس میں زیادہ دھیان نہیں دیا, تو اس سے خرابی پیدا ہو گئی نا. اب بھی خرابی پیدا ہوگی. لیکن کیس مینجمنٹ ایک امپورٹنٹ چیز ہے جس کی انہیں ٹریننگ دینی چاہیے, اور ہماری جوڈیشل اکیڈمیز جو ہیں ان کا کام ہے کہ وہاں یہ ٹریننگ ایکچوئل دیں کہ کیس مینجمنٹ کیا تھا, کہ کیسز کی تعداد کم ہو. ایون ہائی کورٹ میں جو میں کارپوریٹ کیسز کرتی تھی, 3 جنریشنز ختم ہو جاتی تھیں اس میں. ان کے لیگل ایڈس, ان کے لیگل ایڈس, ان کے لیگل ایڈس. پتہ چلا 30s میں 40s میں کوئی لون لیا تھا اور چل رہا ہے 70s تک, اور اس تک 3 جنریشنز میں نے دیکھی ہیں. تو یہ اس میں سسٹم بھی ہے, اور میں ہمیشہ کہتی تھی اس میں لائرز کا بھی رول ہے بہت حد تک, کیونکہ ہم صرف اپنے کلائنٹ کو بچاتے ہیں. ہمارا رول کبھی یہ نہیں رہا کہ سسٹم کو بھی ہم دیکھیں کہ اس میں, یعنی اگر میرے کلائنٹ نے اسٹے لیا ہے تو میں چاہوں گی کہ یہ 20 سال رہے. میں کبھی یہ نہیں دیکھتی کہ جو دوسری سائڈ ہے اس کو بھی تکلیف ہو رہی ہے, چاہے میرا کلائنٹ صحیح ہے یا غلط ہے, مگر جو اپوزٹ سائڈ ہے وہ بھی کھنچ رہا ہے. کورٹ کی پوری مشینری مستقل کھنچ رہی ہے. تو یہ سب ہمارا بھی تو رول ہے ایک وکیلوں کا
تو ہم کیوں نہیں یہ چیز دیکھتے کہ ہم اپنے کلائنٹ کا تو انٹیگریٹی کے ساتھ انٹرسٹ دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم سسٹم کا بھی دیکھیں کہ ہم سسٹم کو کتنا اسٹریچ کر رہے ہیں۔ جب ہم رول آف لا کی بات کرتے ہیں تو رول آف لا صرف سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں نہیں ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ پولیس اسٹیشن سے شروع ہو جاتا ہے۔ اگر وہاں پہ آدمی کو رائٹ نہیں مل رہا، وہاں پہ سنوائی نہیں ہے، تو پھر آپ سپریم کورٹ میں کیوں روتے ہیں؟ ہم ہمیشہ سے اس بات کے اختلاف ہے کہ اگر کسی سول سرونٹ کو اگر پرائم منسٹر نے ایکسٹینڈ کر دیا ہوتا تو وہ اسٹرک ڈاؤن کر دیتے کہ یہ سول سرونٹ ایکٹ کے خلاف ہے۔ تو سارے قانون چینج ہو جاتے ہیں جب چیف آف آرمی اسٹاف کی بات ہوتی ہے۔ کتنے جنرل اپنے اس سے محروم ہو گئے۔ آپ دیکھیں ملک اسد کا کیس جو ہے 97 سپریم کورٹ کا، اس وقت کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے سلسلے میں انہوں نے ایک دفعہ 11 جج 10 یا 11 ججز تھے، انہوں نے یہ رول کر دیا تھا کہ سینئر موسٹ جو سپریم کورٹ کا جج ہوگا وہ چیف جسٹس ہوگا۔ اب اس میں ہر ایک کا رائٹ محفوظ ہو گیا ہے، کسی نہ کسی نے تو آواز اٹھانی ہے۔ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کیس ہے، دیکھیں نا، ہماری تو پوزیشن ونڈیکیٹ ہوتی ہے کہ 10 کے 10 ججوں نے کہا ریفرنس میلافائڈ ہے۔ میں نے ایک چیز بڑے انٹرسٹنگ پوائنٹ آؤٹ کی تھی جس پہ پوری کورٹ ہنستی رہی۔ میں نے کہا کہ ریفرنس جو ہے وہ پریسیڈنٹ ہاؤس میں بنا ہی نہیں ہے، وہ منسٹری آف لا کی ایک سمری ہے جس میں آخری پیراگراف صدر کا ہے کہ آن ریسیونگ انسٹرکشن فرام دی پرائم منسٹر آئی ایم ریفرنگ دس ریفرنس ٹو سپریم جوڈیشل کونسل۔ اس پیرا کے علاوہ کوئی اس کا نہیں ہے۔ مجھ سے پوچھا کہ آپ یہ کس بنیاد پہ کہتے ہیں؟ میں نے کہا پیرا 7 پڑھ لیں آپ۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اکارڈنگ ٹو دی لرنڈ ایڈیشنل ڈائریکٹر آف فیڈرل بورڈ آف ریونیو، صدر مملکت لکھ رہا ہے اکارڈنگ ٹو دی لرنڈ ڈائریکٹر آف فیڈرل، اور میں نے کہا 14-15 جگہ ایک جج سپریم کورٹ کے جج کا نام آیا ہے، اس کے آگے چیف پریزیڈنٹ نے لرنڈ جج نہیں لکھا۔ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سمری تھی ڈپارٹمنٹ کی، منسٹری آف لا کی، اس کو اس نے بغیر اپلائنگ ہز جوڈیشل مائنڈ، ہز کانشیس مائنڈ، ہی ہیز سائنڈ۔ پوری کورٹ ہنستی رہی۔ تھینک یو فار واچنگ دا فل ویڈیو۔ آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے شاید ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا۔ سو اف یو وانٹ ٹو سپورٹ انڈیپینڈنٹ جرنلزم اینڈ واچ مور میننگ فل کانٹینٹ، پلیز سبسکرائب ٹو آور یوٹیوب چینل۔